آپ نے صرف 2 وقتوں میں جانور کو نہلانا ہے۔ پہلا آپ نے، اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم ونڈے کا استعمال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ گرمی کے اندر جانوروں کی گرمی کو دور کیسے کیا جائے۔ اتنی زیادہ گرمی ہو گئی ہے کہ اب دیکھا جائے اگر تو اے سی بھی، کولر، پنکھے بھی کام کرنا چھوڑ دیں۔ تو اس گرمی میں ہم اپنے جانوروں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اور دوسرا نقصان جو ہمارا ہوا ہے گرمی کی وجہ سے، ایک تو ہمارا سبز چارہ ختم ہو گیا ہے، اور دوسرا ہمارے جانوروں کا دودھ بھی کم ہو گیا ہے۔ جانوروں کی صحت بھی ڈاؤن ہو گئی ہے، کمزور ہو گئے ہیں کافی جانور۔ اور اس کے علاوہ کئی قسم کے جو گرمی کے اثرات ہیں وہ ہمارے جانوروں کے اوپر پڑے ہیں۔ اب ان جانوروں کی گرمی کو دور کیسے کیا جائے؟ اور جانوروں کو نہلانا بھی ضروری ہے، ان کو نہلانے کے بھی وقت ہیں۔ اگر آپ ان اوقات میں نہلائیں گے تو فائدہ ہوگا، اگر آپ ان اوقات کے علاوہ نہلائیں گے تو کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، کوئی جانور ٹھنڈا گرم بھی ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل ہمارے لیے بن سکتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جانوروں کے معدے میں جو تیزابیت ہے وہ کس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، اور جانوروں کو جو ہم ونڈا کھلاتے ہیں اس کے کیا نقصانات ہیں۔ یہ جو میں آپ کو نسخہ بتاؤں گا یہ بہت اچھا نسخہ ہے۔ اس کے اندر تارا میرا کا جو پاؤڈر ہے اس کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ یہ آپ اپنی کاپی کے اوپر نوٹ فرما لیں، جیسے میں آپ کو کہوں گا آپ نے ویسا ہی کرنا ہے، اور جتنی مقدار میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اتنی ہی مقدار میں دینا ہے۔ تو آپ نوٹ فرما لیں اس کو۔ 100 گرام آپ نے بیسن لے لینا ہے، اور 200 گرام آپ نے شکر لے لینی ہے، 50 گرام آپ نے گلوکوز لے لینا ہے، اور 100 گرام ہی آپ نے تارا میرا پاؤڈر لے لینا ہے۔ اگر آپ کو پاؤڈر نہیں مل رہا تو آپ اس کا دلیا بنوا لیں، تو آپ اس کے اندر مکس کر لیں اس کو۔ تو اب یہ جو خوراک ہے یہ صرف ایک جانور کی خوراک ہے۔ اسی خوراک کے لحاظ سے، یہ جو میں نے آپ کو ڈوز بتائی ہے، اسی کے لحاظ سے آپ نے، آپ کے جتنے بھی جانور ہیں آپ نے اپنے جانوروں کو دیتے رہنا ہے۔ تو اس کا طریقہ استعمال جو ہے، آپ نے سارے کو مکس کر کے بھگو کے رکھنا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ، پھر اس کے بعد آپ نے استعمال کروانا ہے۔ تو دیکھیں ہم صرف یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو صحت دینے والی ذات ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نفع دینے والی ذات ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جتنے ہمارے کام بنانے ہیں یہ سارے اللہ تعالیٰ ہی نے بنانے ہیں۔ انسان ایک محنت کر سکتا ہے، محنت کا پھل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی دیں گے۔ اب نفع بھی ہو سکتا ہے ہمیں، نقصان بھی ہو سکتا ہے، ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہمیں لے کے چلنی پڑیں گی۔ اور کوشش کریں کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا وقت دیں۔ جتنی آپ کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رجحان کریں گے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ برکتیں دیں گے۔ کثرت سے برکت بہتر ہے۔ کثرت کا یہ ہے کہ وہ آتی ہے اور انسان کے کام بیچ میں ہی رہ جاتے ہیں اور سارا مال و دولت چلا جاتا ہے، لیکن جو برکت ہے وہ تھوڑا سا آتا ہے اور انسان کا کوئی کام اٹکا نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اس تھوڑے سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہوتی ہے، تھوڑے سے مال کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے سارے کام بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ نماز بھی پڑھیں اور تلاوت بھی کریں، اور اس کے علاوہ قربانی بھی کیا کریں۔ قربانی کا جو بھی سیزن آ رہا ہے ہمارے اوپر، جن بھائیوں کے اوپر قربانی فرض ہے وہ بھائی قربانی بھی کریں۔ جتنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم خرچ کریں گے اپنی جان کو، اپنے مال کو، اتنا اللہ تعالیٰ ہماری چیزوں میں برکت دیں گے۔ تو سب سے خاص بات جو میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو نسخہ بتایا ہے یہ صرف آپ نے دن میں ہی استعمال کرنا ہے، اس کو رات کو استعمال نہیں کرنا۔ یہ نہ ہو کہ جانور ٹھنڈا گرم ہو جائے، کوئی مسئلہ بن جائے اس کو۔ آپ نے صرف دن میں اس کو صبح صبح استعمال کروانا ہے۔ صبح صبح کروا لیں، مطلب کھانے کے بعد کوئی 9-10 بجے تک کروا لیں۔ شام کو آپ نے نسخہ جانور کو نہیں دینا۔ اور آپ یہ دے کتنے دن سکتے ہیں؟ آپ نے ہفتے کے اندر تقریباً کم سے کم 2 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ آپ نے 4 مرتبہ دینا ہے، اس سے کم نہیں آپ نے دینا۔ آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے انشاءاللہ، جانور دودھ بھی بڑھائیں گے، جانوروں کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی، اور جانور اچھی طرح کھائے پیے گا، اور بھی جتنی بھی گرمی کی وجہ سے جانور کو پریشانیاں ہو رہی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جانور کو نہلانے کے جو اوقات ہیں ان کا آپ نے خیال کرنا ہے، تو تاکہ جانور ہمارے پریشان نہ ہو، ٹھنڈے گرم نہ ہو جائیں۔ آپ نے صرف 2 وقتوں میں جانور کو نہلانا ہے۔ پہلا آپ نے سورج نکلنے سے پہلے صبح نہلانا ہے جانور کو، گائے ہو گئی، بھینس ہو گئی، اور دوسرا آپ نے سورج کے غروب ہونے کے بعد ان کو نہلانا ہے۔ تو دیکھیں انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں، آپ کے جانور دودھ بھی بڑھا جائیں گے، اور بھی جتنی پریشانیاں گرمی کی وجہ سے آ رہی ہیں وہ ساری حل ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے جانوروں کو مکھی سے، مچھر سے، چیچڑوں سے، آج کل یہ موسم چل رہا ہے، ان سے بھی آپ نے بچا کے رکھنا ہے۔ کوئی آپ حویلی کے اندر کوئی دھواں وغیرہ لگا دیا کریں، یا جو چیچڑ لگے ہوئے ہیں ان کے آپ انجیکشن لگوائیں یا جانوروں پہ سپرے کریں۔ دیکھیں وہ خون چوستے ہیں، گرمی پہلے بہت زیادہ ہے،
تو پھر جانور ایسے کمزور ہی ہوگا، دودھ کیا دے گا وہ جانور. اور ان دنوں میں آ کے تقریباً مئی جون کے اندر آ کے چارہ بھی سبز ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے جانوروں کو سبز چارہ زیادہ سے زیادہ کھلائیں، اس سے بھی جانور کی گرمی ختم ہوتی ہے. اگر ہم سوکھا ڈالتے رہیں گے تو ظاہر ہے جانور کے معدے میں گرمی پیدا ہوگی، تو پھر پریشانیاں بنیں گی ہمارے لیے. اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم ونڈے کا استعمال کر رہے ہیں یہ ونڈا بالکل صحیح نہیں ہے. ونڈے کے اندر پتہ نہیں کیا چیز ڈالتے ہیں کیا نہیں ڈالتے، اللہ بہتر جانتا ہے کوئی اچھی چیز اس کے اندر ڈالتے بھی ہیں یا نہیں. لیکن ایک میں آپ کو بات بتا دوں، یہ ونڈا ہے بہت گرم. ایک تو گرمی اتنی ہے، اور دوسرا ونڈا ہم گرم جانور کو دیں گے تو ظاہر ہے ہمارے لیے پریشانی بنے گی پھر. تو آپ خیال کریں. اور اس ونڈے کا جو نقصان ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ جانور کے معدے میں تیزابیت بھی پیدا ہوتی ہے. جب تیزابیت جانور کے معدے میں پیدا ہو جائے، آپ اپنی طرف خیالات لے کے جائیں کہ جب ہمارے معدے کے اندر تیزابیت پیدا ہوتی ہے، کوئی چیز کھانے پینے کو ہمارا دل نہیں کرتا، اور جب کھانے پینے کو دل نہیں کرے گا تو پھر ظاہر ہے سارے مسائل پیدا ہوں گے. تو اس لیے آپ ونڈے سے اوائڈ کریں، اور آپ اپنے جانوروں کو خود ونڈا بنا کے مکئی ڈالیں اس کے اندر تھوڑی سی مقدار میں، گندم ڈالیں، گندم بہت سستی ہے، تارا میرا ڈالیں، گڑ ڈالیں اس کے اندر، اور سرسوں کا تیل اپنے جانوروں کو دیتے رہیں. آپ یقین مانیں آپ کا یہ ونڈا اس ونڈے سے سستا پڑ جائے گا. وہ 3200-3500 کی ہمیں ایک بوری دے رہے ہیں، اور گندم کا ریٹ ہے 2600، مکئی کا بھی تقریباً 2000-2200 کے قریب ہے. یہ ساری چیزیں ملا کے تب بھی اگر ہم ڈالیں 5 بھی ڈالیں، جو بھائی 5 بوریاں ڈال رہے ہیں، 10 بوریاں ڈال رہے ہیں، 20 بوریاں ڈال رہے ہیں، تو یقین مانیں ہمارے پیسے بھی بچیں گے اور ہمارے جانور بھی صحت مند ہیں. تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں. اگر کسی بھائی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ کمنٹ کرے. اگر کوئی بات مجھ سے رہ گئی ہے، کوئی بھائی رہنمائی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی مجھے بتا دے. اور جن بھائیوں نے جانور رکھے ہیں ان تک آپ یہ میری ویڈیو پہنچائیں تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو، اور جن بھائیوں نے جانور رکھے ہیں ان بھائیوں کو بھی فائدہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.